بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی ہماری یہ نشست بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا، سلام پیش کرنا، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا، ہدیہ تبریک پیش کرنا، یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور ملائکہ کی سنت بھی ہے۔ اب اللہ پاک کا درود پاک پڑھنا وہ ہم جیسا نہیں، اس نے کس کو کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ اب جب وہ خود خدا ہے تو وہ کسی کو تو نہیں کہے گا، وہ خود واحد و یکتا و تنہا ہے۔ اس کا درود پاک کیا ہے؟ اپنے حبیب پر سلام بھیجنا کیا ہے؟ برکت بھیجنا کیا ہے؟ امام بخاری نے ابو العالیہ سے یہ مروی ہے، امام بخاری نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک اپنے حبیب پر کیسے درود و سلام بھیجتا ہے؟ وہ اپنی شان کے لائق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتا ہے، اپنے حبیب کی ثنا بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی نعت پڑھتا ہے، اپنے محبوب کے فضائل اور مناقب بیان کرتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے ملائکہ کے جرمٹ میں۔ کیا مقام ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا اونچا اور پیارا مقام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک کل مخلوق جس کی تعریف کرتی ہے اس کو خدا کہتے ہیں۔ خدا تنہا اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے اور جس حبیب کی وہ تعریف کرتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار ثنا بیان کی جائے، جس کی بار بار مدح بیان کی جائے، جس کی بار بار توصیف بیان کی جائے، جس کے بار بار خصائص بیان کیے جائیں، جس کے بار بار فضائل و مناقب بیان کیے جائیں، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ملائکہ کے جرمٹ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے اپنی شان کے لائق۔ اب اس کا حصہ غلاموں کو بھی دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں اپنے حجرہ پاک سے بڑے مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حشاش بشاش مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا آقا آج بڑے خوش ہیں، خیریت ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چہرہ پاک پر یہ مسکراہٹ کاہے کی؟ کون سا ایسا ریزن اور ایسی وجہ بنی ہے کہ آقا آپ اتنے خوش ہیں؟ تو آقا نے فرمایا میرے صحابہ ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، مجھے سلام کہا اور کہا آقا اللہ پاک آپ کی امت کو ایک انعام دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے حبیب آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک کہتا ہے حبیب میں بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اس کے 10 درجات جنت میں بلند کروں گا، اس کے 10 گناہ معاف کروں گا۔ تو آقا مسکراتے ہوئے پھر غلاموں کو کہتے ہیں اب بتاؤ یہ بات مسکرانے والی ہے کہ نہیں؟ کتنا لاڈ ہے امت کے ساتھ، کتنی آقا کی شفقت ہے امت کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک بدلے میں اور اس کے ملائکہ 70 مرتبہ اس فرد پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج
ہم اپنے گھروں میں ذرا اس بات کا جائزہ لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہر انسان کہتا ہے کہ میں آقا سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ دم برتا ہے ہر انسان، وہ برا ہے یا اچھا، گناہگار ہے یا فاسق، نیک ہے یا بد، صالح ہے یا بد، ہر انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم دعوے میں تو سچے ہیں لیکن عمل میں بڑے کچے ہیں۔ ہمارا دعویٰ بڑا اچھا ہے لیکن عمل بڑا کمزور ہے، عمل بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ علامہ نے بھی کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کرو گے تو پھر یہ زندگی بھی تمہاری اچھی بن جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جب عمل نہیں کرو گے تو پھر در در رسوا ہوتے پھرو گے، آخرت میں بھی خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں بنو گے۔ تو کتنا ہی اچھا ہے آج اپنے گھروں میں حلقہ درود کا ایک نظم قائم کیا جائے، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ساری فیملی ہر جمعہ رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یاد میں بیٹھا کرے۔ یہ کیا محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم ہر جمعہ رات کم از کم ہر جمعہ رات اپنے بیوی، بچوں، ساری فیملی کو بٹھا کر ایک حلقہ درود کی محفل قائم کریں۔ آقا نے فرمایا ہر جمعہ رات، جمعہ کی شب تمہارے نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس کی حمد اور پاکی بیان کرتا ہوں، اور اگر کوئی گناہگار شخص آقا کی بارگاہ میں اس کے نامہ اعمال جاتے ہیں تو آقا نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اس سے اپنا روخ زیبا پھیر لیتا ہوں، نہیں، آقا نے فرمایا میں ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا اللہ پاک نے خاص قسم کے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ میری امت کا سلام میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ وہ کیسا امتی ہے جو امتی بھی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ آقا کی بارگاہ میں ہماری کتنیاں غیر حاضریاں لگ رہی ہوں گی اگر ہم درود پاک نہیں پڑھ رہے۔ آقا نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی پیشانی کے درمیان یہاں پر ماتھے کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق سے بری ہے، منافقت سے بری ہے، ریا سے بری ہے اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اس کو جنتی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ادب کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ ہر کسی کا نہیں، یہ امت میں خاص الخاص ہستیاں ہوتی ہیں جو علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسی ہوتی ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ نے کہا میں نے بڑے ادب کا اہتمام کر کے، خوشبو لگا کر، اچھا لباس زیب تن کر کر اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تو اس امت کا حکیم ہے۔ تو حکیم ایسے نہیں بن جاتے امت میں، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا رستہ کیا ہے؟ صوفیاء نے، امام غزالی علیہ رحمہ نے، امام شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے اور دیگر اکابرین نے کہا، جن میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم دین میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اتنے پاپ کر بیٹھا ہو کہ وہ اس کو مایوسی کی دنیا میں چلا گیا ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے بڑا دور کر لیتے ہیں، خود ہی اپنے زوم باطل میں خواہشات نفسانی کی پوجا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے خود کو دور تصور کرتے ہیں، گناہ اور فسق اور فجور کرتے ہوئے
خود کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں، اللہ تو انسان کی شاہ رگ سے قریب ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس نہج پر پہنچ جائے جو اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف جا رہا ہو، اسے چاہیے اپنے من کی سیاہی کو دھونا چاہتا ہے، سفید کپڑے کی طرح اپنی روح کو دوبارہ پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ادب کے ساتھ روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے، اللہ پاک اس کے دل کو نور علی نور فرما دے گا۔ اور امام غزالی نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر کوئی شخص حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، ٹیڑھی لکڑی بھی کیا سیدھا ہوتی ہے، اس سے بھی اگر بڑھ کر کسی کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہو، اللہ پاک اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کے توسل اور تصدق سے اس بندے کے من کے ٹیڑھے پن کو درست فرما دیتا۔ تو آؤ دوستو، دعوت فکر یہ دیتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا درود پاک مجھ مصطفیٰ پر پڑھنا تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے۔ تو جو من کی گندگی ہے، نفس کی گندگی ہے، خواہشات کی گندگی ہے، آقا نے تو اتنا سستا سودا امت کو دیا کہ میرے امتیوں، میرے غلاموں، تو مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک اس کو ایسے تمہارے من کی گندگی نکال دے گا جیسے بٹی لوہے کے اندر سے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ آئیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ آقا فرماتے ہیں جب ملائکہ تمہارا درود پاک لے کر، سلام لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں، وہ خاص سونے کے تشت پر رکھ کر تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام سونے کے تشت پر رکھ کر، خاص جنت کے کلموں سے لکھ کر، جنت کی نہروں کے پانیوں سے، سیاہیوں سے لکھ کر، جس جگہ سے تم نے پڑھا ہوتا ہے اس جگہ سے چلتے ہیں اور مدینہ تک آنے تک یہ صدا دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آقا کی ذات پر اتنا درود پاک پڑھا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، میں خاص قسم کے سفید خاص پیپر پر اس کا نام ثبت فرما دیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس شخص کی شفاعت کروں گا۔ آقا نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑے گا، قیامت کے دن مجھ مصطفیٰ کے وہ سب سے قریب ہوگا۔ کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کی سب سے زیادہ قربت ملے؟ اس کا راز یہ ہے کثرت سے زندگی میں درود پاک پڑھیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت یہاں بھی نصیب ہوگی، قیامت کے دن بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔